میں تب تک آج جمعہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک یہ جگہ خالی نہیں پورا کرو گے. یہ مذاق تھوڑے ہی ہوتا ہے، کھیل تھوڑے ہوتا ہے، بتاؤ 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 اور بیٹھے ڈھاٹ سے. اللہ کے گھر کا بھی احساس نہیں ہے آپ لوگوں کو. ہم اللہ کے گھر کی بات کو سن رہے ہیں، اپنے گھر کے لیے تھوڑی بار اپنے لیے نہیں بلا رہے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے بھی اگر ہم وہ بات فالو نہیں کریں گے پھر فائدہ کیا ہے ہمارا مسجدوں میں آنے کا؟ اس پر ہم الزام ڈال رہے ہیں، کس کو کوس رہے ہیں؟ ان کو کوسنے سے پہلے اپنے آپ کو کوسنا چاہیے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی کرونا. جب اللہ کے کوڑے برسیں گے آسمان سے اور آسمان سے آگ کے شعلے برسیں گے پھر ہم توبہ کریں گے، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولانا سعید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہر سال ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں اور مادری علمی دارالعلوم دیوبند کا بہت تفصیل کے ساتھ تعارف کرواتے ہیں. شاید ہی کوئی ساتھی ان سے غیر متعارف یا مادری علمی دارالعلوم دیوبند سے غیر متعارف ہو. ہر مدرسے میں اور خاص طور پر مادری علمی دارالعلوم دیوبند میں ہر طرح کے مدات الگ الگ ہوتے ہیں. میں اور آپ جب چندہ دیتے ہیں تو ہماری طرف سے چندہ لینے والا رسید بک پر جو مرضی لکھے، لیکن چندہ لینے والا ہم سے پوچھتا ہے میں اس کو کس مد میں لکھوں، صدقے میں، زکوٰۃ میں، للہ میں. کیونکہ مال کو خرچ کرنے کا اصول بھی قرآن نے بتایا ہے. جیسے مال کمانے کے اصول بتائے ہیں، کہاں سے کمانا ہے؟ کیا ہر جگہ سے بندہ مال کمائے گا یا مال کمانے کے لیے مخصوص جگہیں ہیں؟ اسی طریقے سے مال کو کہاں پر خرچ کرنا ہے یہ اصول بھی بتا دیے. زکوٰۃ کا پیسہ تم کہاں خرچ کر سکتے ہو، صدقے کا پیسہ تم کہاں خرچ کر سکتے ہو، اور جو امداد ہوگی وہ کہاں خرچ کر سکتے ہو. اس لیے مولانا ہر سال یہ اعلان کرتے ہیں بچوں کا خرچہ اٹھاؤ، کتابوں کے لیے پیسے دو، تعمیر کے لیے پیسے دو. جس مد میں آپ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ پیسہ جو آپ نے دیا ہے چاہے 10 روپیہ ہی دیا ہو وہ صحیح مصرف میں صحیح جگہ پر پہنچ کر خرچ ہو جائے گا. ہمارے ذاتی حساب کتاب میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو ساتھی مادری علمی دارالعلوم دیوبند کو دیکھ کر آئے ہیں، ہم تو وہاں رہ کر آئے ہیں، ہم نے اندر کے سسٹم کو دیکھا ہے. ایک ایک مد کو پورا کرنے کے لیے کئی کئی منشی لگے ہوئے ہیں. ایک منشی کے ذمے ہے صرف زکوٰۃ کے پیسے کو لکھنا، اس کے ذمہ صرف زکوٰۃ کے پیسے. ایک نہیں، میں تو مثال دے رہا ہوں، کئی کئی ہوتے ہیں. ایک کے ذمہ ہے امداد کو لکھنا، ایک کے ذمہ ہے صدقات کو لکھنا. تو زکوٰۃ کا پیسہ کوئی بھی مدرسے والا بلڈنگ بنانے میں خرچ نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. امداد کے پیسے کو ہر جگہ خرچ کر سکتا ہے. اس لیے سفیر جو بھی ہوگا وہ پوچھتا ہے کہاں خرچ کر، کون سا پیسہ ہے، وہ ہم بتائیں گے وہاں وہ خرچ ہوگا. ہم چاہے 1 روپیہ دیں چاہے 1 کروڑ روپیہ دیں گے، مادری علمی دیوبند میں جا کر انشاءاللہ ہمارا وہ پیسہ صحیح مصرف میں خرچ ہوگا. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے تا قیامت جب تک دنیا کا فنا نہیں ہوگا ہمیں ثواب ملتا رہے گا. اس لیے کہ مادری علمی سے پیدا ہونے والے فرزند
दुनिया के कोने कोने में पहुंचते हैं और हमारे हिस्से का सवाब कहाँ से आएगा मालूम नहीं है। हम जम्मू के कब्रिस्तान में सो रहे होंगे, हमारे हिस्से में नामा आमाल में अमेरिका से सवाब आएगा। वहां से कहाँ से आया जी, मैं तो यहाँ जम्मू में सो रहा हूँ। तुमने मादरे इल्मी में पैसा दिया था, मादरे इल्मी ने दारुल देवबंद ने बुखारी का एक सेट खरीदा था, वो सेट बुखारी का इस बंदे ने पढ़ा था, आज ये अमेरिका में काम कर रहा है, सवाब चल रहा है, ये तुम्हारे नामा अमाल में पहुंच गया। अल्लाह पाक कहाँ से मेरे लिए सवाब भेजेंगे। हम जो भी पैसा खर्च करेंगे उसका सवाब हमें ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी मिलेगा। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद के लिए साथी खड़े हो जाएं, जो 100 रुपया का हम चंदा देते हैं उसके लिए खड़े हो जाएं। और गुजारिश है, अभी देखें बाएं साइड में बिल्कुल इतनी जगह खाली है और हमने दरवाज़ा भर लिया है। मस्जिद में आने के आदाब हैं, उलमा ने मुस्तकिल तौर पर किताबें लिखी, आदाबुल मसाजिद, मस्जिद के आदाब। उन आदाब में से एक अदब यह है, हम जब जाएंगे सफ़े अव्वल को पूरा करेंगे, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। आ जाए बाएं साइड बिल्कुल अभी जगह खाली है, हटाएं इनको वहां से। कहीं ऐसा न हो हम मस्जिद में आने के बाद भी ईज़ाए मुस्लिम के मुर्तकिब हो जाएं, मुसलमानों को तकलीफ देने के मुर्तकिब हो जाएं। उठ जाए। परवेज साहब बार बार कह रहे हैं, मैं यहाँ से कह रहा हूँ, लेकिन जैसे ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग उर्दू समझते ही नहीं है या उनको सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए ये जगह खाली है, इधर सफ़ों को खाली रख कर पीछे सब बना लेना ये सही नहीं है। उलमा ने इसको मना लिखा है। आ जाए आगे आ जाए। मैं तब तक आज जुमा नहीं पढ़ाऊंगा जब तक ये जगह खाली नहीं पूरा करोगे। ये मजाक थोड़े ही होता है, खेल थोड़े होता है, बताओ 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 और बैठे ठाट से। अल्लाह के घर का भी एहसास नहीं है आप लोगों को। हम अल्लाह के घर की बात को सुन रहे हैं, अपने घर के लिए थोड़ी बार अपने लिए नहीं बुला रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। नमाज पढ़ने के लिए भी अगर हम वो बात फॉलो नहीं करेंगे फिर फायदा क्या है हमारा मस्जिदों में आने का। फिर देख रहे हो अल्लाह का अजाब आ रहा है। ये जो मस्जिदों को बंद करने की कोशिश हो रही है, ये मिंशानी बिल्ला हो रहा है। हम लोगों को अल्लाह के घर का एहसास नहीं है। हम बाहर जाकर शोर बहुत मचाते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में आए हैं, कैसे बैठना है, क्या करना है, वो एहसास नहीं है। किस पर हम इल्जाम डाल रहे हैं, किसको कोस रहे हैं। उनको कोसने से पहले अपने आप को कोसना चाहिए। हमें डर ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, अल्लाह की बात को हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यह कुछ भी नहीं है अभी कोरोना। जब अल्लाह के कोड़े बरसेंगे आसमान से और आसमान से आग के शोले बरसेंगे, फिर हम तौबा करेंगे, फिर तौबा कबूल नहीं होगी, फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। जब मौत सर पे आकर खड़ी हो जाएगी फिर तौबा नहीं होगी कबूल। डरना चाहिए मुसलमानों को। इन हालात में कितने हालात बन रहे हैं, हर इंसान मरने के लिए तैयार हो गया है। ये जो मास्क हम पहन रहे हैं, ये मास्क सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी में पहनाया जा रहा है और हम पहन रहे हैं। इसी तरीके से मस्जिद में आकर बलाएं दूर होती है, अल्लाह राजी होता है, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि हमें मस्जिदों से दूर रहना पड़ेगा। और हमने देखा कई महीने हम लोग उस वक्त फिर तरसते थे, लेकिन फिर दरवाजा बंद था। जो लोग उस वक्त मस्जिद में आते थे वाकई उनका दिल टूटता था। और हम लोगों को टस से मस नहीं है, हमें अल्लाह के घर का एहसास नहीं। फिर जिस वक्त ये दरवाजे बंद हो जाएंगे
پھر ہم بہت روئیں گے، پھر نہیں ہوگا، پھر دروازہ نہیں کھولے گا۔ اس لیے ابھی موقع ہے، مسجد میں آئیں گے، اس اللہ کے گھر کا ادب کیا کریں، جیسے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے اصول اور آداب ہے ایسے ہم بیٹھے، آتے جہاں مرضی وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کوئی میدان نہیں ہے، وادی تی نہیں ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے اللہ پاک ان کو وادی تی میں پہنچا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے نہیں مانا، وادی تی میں پہنچا دیا، صبح چلتے تھے شام کو ایک کونے میں پہنچ جاتے تھے، پھر دیکھا صبح کو پھر وہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کی پکڑ ایسے آ جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو ابھی تک یہ احساس نہیں اور اللہ کی پکڑ آ رہی ہے۔ ہم کتنے حالات سے گزرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ للہ، اللہ کے لیے رجوع اللہ کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد میں آ کر اللہ کو راضی کرنی، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اس گھر میں کیسے بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، دنیا کی بات نہیں کرنی، صف اول میں بیٹھنا ہے، ذکر اللہ میں مصروف رہنا ہے، اور ذکر بھی نہیں کر سکتے، دنیا کی بات ہرگز مت کیا کرے۔ موبائل اگر مجبوری میں آ جائے اتنا کہہ دو میں مسجد میں ہوں، بند کر دو۔ ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھیں گے ویسے جیسے اس کا حق ہے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھے گی۔ ورنہ جیسے ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں، راستہ دکھتا نہیں ہے، سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے، ہم اس کشمکش میں گزر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم توبہ کریں، رجوع اللہ کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ یا اللہ ہمارے لیے تمام آفات، بلیات، یہ کرونا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ اللہ ساری بیماریوں کو دینے والا ہے۔ ایک کینسر پیشنٹ، ہارٹ پیشنٹ سال گزار دیتا، ٹھیک ہو جاتا ہے، آپریشن ہو جاتا ہے۔ یہ کیا، یہ ایسی بیماری آ گئی ہے، نہ دکھتی ہے، نہ کچھ ہے، نہ اس کی دوائی ہے، دو ڈوز لگوانے کے بعد پھر بھی کہتے گھسیڑو، ناک میں لگاؤ۔ یہ سب کون سی بیماری ہے جس نے ساری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہے؟ لیکن اصل ہم دیکھیں گے تو اللہ کی پکڑ ہے۔ یہ بیماری کہاں تک کیسی ہے، کیا ہے، یہ ہم ایمان والے ہم یہ کہیں گے جب بھی پریشانی آتی ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور یا گناہوں کا ازالہ ہوتا ہے، لیکن لگتا نہیں ہمارے گناہوں کے ازالے کے لیے ہماری پکڑ ہی ہے، اس لیے ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو معاف فرمائے۔ ایک ساتھی نے دعا کے لئے کا خزانہ ہے، اسے جو بند کہتے ہیں۔